حضرات سعد بن ابی وقاص، ابو ایوب انصاری، زید بن ثابت، عبداللہ بن عباس وغیرہ ہم سے ازل کا جواز نقل کر کے لکھتے ہیں. علامہ ابن قیم لکھتے ہیں کہ وہ مذہب مالک و شافعی و اہل الکوفہ و جمہور اہل العلم، کہ یہ مذہب تھا کہ ازل اختیار کیا جا سکتا ہے. یہ کس کا مذہب ہے؟ مذہب امام مالک ہے، یہ امام شافعی کا مذہب ہے، یہ اہل کوفہ کا مذہب ہے، اور جمہور اہل العلم، اور اہل علم میں اکثریت کا یہ مذہب ہے کہ اگر کسی بھی ضرورت کے تحت اولاد کے وقفے کو بڑھانا چاہیں، یا اللہ نے اولاد دی ہے اور مزید اولاد کی خواہش اور ارادہ نہ ہو، تو اس کے لیے ازل کا راستہ آپ اختیار کر سکتے ہیں. علامہ صاحب، آپ نے فرمایا ازل کا راستہ، یہ اس دور کی بات آپ فرما رہے ہیں جب سائنٹیفک اتنی زیادہ نہ تو انوینشنز تھی، نہ اتنی زیادہ ڈسکوریز تھیں، نہ اتنا زیادہ سائنس نے اپنے آپ کو پھیلایا تھا. بات یہ ہے کہ ازل کے علاوہ بھی بہت سے طریقے ہیں جو اس وقت بھی خاندانی منصوبہ بندی کے حوالے سے ہمارے ملک میں بھی رائج ہے. ٹیبلٹس بہت ساری اویلیبل ہوتی ہیں اور بہت سارے طریقہ کار ہیں جن کے تحت خاندانی منصوبہ بندی کو پلان کیا جا سکتا ہے. تو کیا ان طریقہ کار کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، یا صرف جس حوالے کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہیں تک محدود رہنا چاہیے؟ دیکھیں، ہم نے گفتگو کی ہے کتاب و سنت کے حوالے سے اور ائمہ فقہ کے حوالے سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، ائمہ فقہ کے زمانے میں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو حدیث روایت کردہ حدیث نے نقل کی ہے، کیونکہ اس زمانے میں ضبط ولادت، برتھ کنٹرول کے لیے ایک ہی راستہ تھا، اور وہ یہ ازل کا تھا. اگر اس کے اختیار کرنے کی اجازت ہے تو زمانہ بدلنے کے ساتھ ساتھ اگر اس برتھ کنٹرول کے لیے کوئی اور ذرائع، کوئی اور طریقہ کار اگر سامنے آئے ہیں جس سے انسانی صحت کے نقصان کا خطرہ اور خدشہ نہ ہو، تو اسے استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں. مثال کے طور پر پہلے زمانے میں جب آپ کو اور ہمیں، ہمارے بزرگوں کو کھانسی نزلہ زکام ہوتا تھا تو کیا پیتے تھے؟ وہ جڑی بوٹیوں کا ایک کعوہ بنا کے حکیم دیتا تھا، اس کو ہم ابال کے پیا کرتے تھے. آج 25-30 سال کے بعد وہ جو اتنا پورا تیار ہو کے حکیم دیتا تھا کعوہ پینے کے لیے، آج وہ تصور ختم ہو گیا ہے. آج ہم اتنی چھوٹی سی گولی نزلے کے لیے، بخار کے لیے کھاتے ہیں بس. تو زمانہ بدلنے کے ساتھ اگر نئے ذرائع، نئے وسائل ضبط تولید کے لیے اگر ہیں، لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ وہ استعمال کرنے والے کی صحت کو، جسم کو اور اس کے ذہنی صلاحیت کو مفلوج نہ کرتا ہو. ڈیفینیٹلی، اور اسلام کے جو زرعی اصول ہیں ان سے متصادم نہ ہو تو ڈیفینیٹلی ان کو اپنایا جا سکتا ہے. آپ یہی فرما رہے ہیں. علامہ صاحب، ایک ای میل ہے جس کو ہم شامل کرنا چاہتے ہیں آج کے اس پروگرام میں. جی علامہ صاحب، اس ای میل میں ثنا حمید ہے لاہور سے، انہوں نے ہمیں ای میل کیا. بہت سارے سوالات ہیں ان کے. تو سب سے پہلے تو یہ ہمیں کہتی ہیں کہ سر، I first thank you and PTV for presenting this great show. I am sending a few of many questions in my mind to know their Islamic solution. Please send me the answers through mail as I cannot unfortunately regularly see your program. ایک تو یہ انہوں نے بات کی، اور سوال ان کے دو ہیں جن کو آج کے ہم اس پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. کیا نیل پالش لگا کے وضو یا نماز ہو سکتی ہے؟ اور اگلا ان کا سوال ہے کہ رمضان کے علاوہ دیگر روزے، اسپیشلی محرم کے روزوں کی حدیث کے مطابق وضاحت فرمائیں. فقہا کا یہی فتویٰ ہے کہ اگر آپ نے نیل پالش لگائی ہے تو نیل پالش لگانے کے بعد اگر آپ وضو کریں گے تو آپ کا وضو مکمل نہیں ہوگا. اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو دھوو، اور ہاتھوں کا ایک حصہ ہے انگلی، اور انگلی کے پورے وہاں نیل پالش لگائی جاتی ہے. اور نیل پالش کے حوالے سے یہ ہے کہ جس جسم کے حصے پر لگتی ہے اس کے اوپر اگر آپ پانی ڈالتے ہیں تو وہ پانی نیچے جلد تک اور جسم تک سرایت نہیں کرتا، کیونکہ وہ مانع ہے، رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے. اس لیے اگر آپ نے نیل پالش لگائی ہے، وضو کیا ہے، تو آپ کا وضو نامکمل ہے. جی علامہ صاحب، دوسرا رمضان کے علاوہ دیگر روزوں کے حوالے سے سوال. اس میں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ رمضان کے روزے فرض ہیں جی، اور رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے. اچھا. لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو وہ روزے پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے. اور یہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنا
یہ اسلام سے پہلے یہ سلسلہ چل رہا ہے، بلکہ احادیث میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی رکھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی رکھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رکھا. یعنی انبیاء کے قصص، واقعات اور تاریخ جب پڑھی تو علماء اور فقہاء نے لکھا ہے کہ اس دن روزہ رکھنے کی اہمیت ہے، اور ایک روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اس سے پہلے ایک دن اور روزہ رکھ لینا چاہیے. اور ویسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی کرے گا ہم اس کا ثواب اس کو 10 کے برابر دیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک مہینہ میں 3 روزے رکھ لیتا ہے، قیامت کے دن جب اللہ کے حضور اٹھے گا تو اس کے نامہ اعمال میں لکھا ہوگا کہ اس نے پوری زندگی روزے رکھے. وہ کیوں؟ فرمایا کہ جب وہ ایک روزہ رکھتا ہے تو ایک روزہ 10 کے روزوں کے برابر، جب اس نے 2 روزے رکھے تو وہ 20 روزوں کے برابر، جب 3 روزے رکھے تو وہ 30 روزوں کے برابر. تو گویا اللہ کے ہاں صائم الدہر، کہ میں نے پوری زندگی روزے رکھے، اگر یہ فضیلت حاصل کرنے کی خواہش ہو کسی کو تو وہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کریں. بہت شکریہ علامہ صاحب، تھینک یو ویری مچ. اور آپ کے ذہن میں جناب اگر کوئی سوال ہو تو آپ بالکل ہم سے پوچھ سکتے ہیں اس پروگرام میں، اور اس کے لیے بڑا آسان سا ہمارا پتہ ہے، انچارج پروگرام اسلام اور انسان، پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر، 21 محمود غزنوی روڈ، لاہور. اور اگر آپ ہمیں ای میل کرنا چاہیں تو اس کے لیے info شفاعت رسول یعنی info@yahoo.com، آپ اس پتے پر ہم سے رابطہ بالکل کر سکتے ہیں. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا اور ہم آپ کو کبھی بھی نہیں بھولا کرتے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو بہت سی آسانیاں لوگوں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. علامہ صاحب تھینک یو ویری مچ کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے، اور آپ سب کا بھی بہت شکریہ. اللہ حافظ.